بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شمیم ظفر رانا آپ سے مخاطب ہے۔ آپ سب اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا شمار تعلیم یافتہ افراد میں ہوتا ہے اور آپ ایک باعزت اور اہم عہدے پہ فائز ہونے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دے چکے ہیں اور اب انٹرویو کی تیاری کا ارادہ کر رہے ہیں، تو یہ ویڈیو بہت سی دعاؤں کے ساتھ خاص آپ کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کا ٹیسٹ جیسا بھی ہوا ہو، آپ اس کے رزلٹ کے خیال کو نظر انداز کرتے ہوئے آج ہی انٹرویو کی تیاری شروع کر دیجئے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی سیکھیں گے یا پڑھیں گے وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو اس مرتبہ انٹرویو کا موقع نہ بھی ملے تو جلد ہی کسی نہ کسی اور انٹرویو میں بھی آپ کے کام ضرور آ سکتا ہے، بلکہ زندگی کے دیگر مواقع پر بھی آپ انشاءاللہ ان معلومات سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ سب توجہ سے یہ ویڈیو دیکھیے۔ ایک کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ اہم پوائنٹس آپ اس میں نوٹ کرتے رہیں، کیونکہ بار بار ویڈیو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر آخری دنوں میں یعنی کہ انٹرویو کے قریبی ایام میں وقت بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو 2 باتیں نوٹ کریں گے وہ ہیں: نمبر 1 فائل کی تیاری، اور نمبر 2 لباس کا انتخاب۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ یہ بہت سنہری قول ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے، اور اس وقت تو لازمی یاد رکھیے۔ یہ نہ سوچئے کہ پتہ نہیں میں نے ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے یا نہیں، یا میرے انٹرویو میں تو ابھی بہت دن باقی ہیں، بلکہ ہمیشہ پر امید رہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس انٹرویو سے بہت پہلے آپ کو نہایت غیر متوقع طور پر اور بہت جلد کسی اور انٹرویو میں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ لہٰذا آپ آج ہی اپنی تمام تعلیمی اسناد، قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل اور دیگر سرٹیفکیٹس کی کم از کم 3 فوٹو کاپیاں کروا کر کسی گزٹڈ آفیسر سے تصدیق کروا کر کسی صاف ستھری فائل میں رکھ دیجیے۔ اپنی اصل اسناد ہمیشہ کسی محفوظ مقام یا لاکر میں رکھیے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی بھر کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دوسرا کام جو آپ کو ابھی سے کرنا ہے وہ ہے لباس کا انتخاب۔ لڑکے اور لڑکیوں کو اس سلسلے میں کون کون سی باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس پر تفصیلی بحث ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال اس سلسلے میں یہی تاکید ہے کہ اپنے ایسے اعزاء و اقارب میں سے جو کہ خوش لباسی کے حوالے سے خاصے نمایاں ہوں، ان میں سے آپ کسی سے رہنمائی لے لیجیے۔ آج کل مواصلات کے ذرائع بہت تیز ہیں، لہٰذا اس بات کا خدشہ بہت کم ہے کہ آپ کو انٹرویو کی تاریخ کا پتہ نہ چل سکے۔ پھر بھی آپ اس بات کو 100% یقینی بنائیے کہ آپ کو انٹرویو کی اطلاع کافی روز پہلے مل سکے۔ اگر آپ نے کسی اور کا ایڈریس دیا ہوا ہے تو گاہے بگاہے اس سے معلوم کرتے رہیے اور انہیں یاد دہانی کرواتے رہیے کہ وہ محکمہ کی طرف سے چٹھی وصول کرتے ہی آپ کو مطلع فرمائیں۔ آپ نے درخواست فارم پر جو ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے اسے بھی ہمیشہ اس موبائل کو آن رکھیے اور اپنے موبائل کو درست اور ورکنگ حالت میں رکھیے۔ کال لیٹر ملتے ہی اس لیٹر کو بھی آپ فوراً اسی فائل میں لگا دیجئے۔ فائل بے شک زیادہ مہنگی نہ ہو، لیکن ایسی ضرور ہو کہ اس میں سے کوئی کاغذ گرنے نہ پائے۔ اپنے اساتذہ اور بزرگوں کی مدد سے اپنے شہر یا ضلع کے بارے میں اہم معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیجئے اور انہیں ڈائری میں نوٹ کرتے جائیں۔ مثلاً شہر کا نام اگر بامعنی ہو تو
اس کے کیا معنی ہیں، یعنی آپ کے شہر کے کیا معنی ہیں، آپ کا ضلع کس سال ضلع بنا، آپ کے شہر کی معروف عمارات یا اہم شخصیات کون کون سی ہیں۔ اگر آپ لیکچرر اردو کے لیے انٹرویو دینے والے ہیں تو آپ کو اپنے علاقہ کی معروف ادبی شخصیات اور ان کی تصانیف کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے، اور اپنے علاقے کے جو معروف شعراء ہیں ان میں سے ان کا ایک ایک شعر جو ہے کم از کم آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ اگلا اہم کام جو آپ کو ابھی سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چند سطور پر مشتمل اپنا ایک جامع تعارف لکھ کر اپنے کسی استاد کو پڑھ کر سنا دیجیے، اور پھر ہفتے میں 1-2 بار اس کی پریکٹس ضرور کرتے رہیے۔ اگر آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے تو انگریزی میں تیار کیجیے، وگرنہ غلط انگریزی سے بہتر ہے کہ اردو میں ہی خود کو متعارف کروائیے، اس میں کسی قسم کے احساس کمتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس تعارف میں تمام اہم نکات یا اچیومنٹس ضرور شامل کیجیے۔ اگر آپ ماشاءاللہ کئی حوالوں سے نمایاں کارکردگی دکھا چکے ہیں اور آپ کے پاس اس کے ثبوت یا سرٹیفکیٹس موجود ہیں تو ان کا ذکر ضرور کیجیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ یہی بتاتے رہ جائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی وغیرہ کیا اور کہاں کہاں چھوٹی موٹی ملازمتیں کیں، تو اس چکر میں اتنا وقت گزر جائے کہ ممتحن آپ کو درمیان میں ہی ٹوک کر اگلا سوال پوچھ لیں اور آپ کا اصل اور اہم تعارف جو ہے وہ درمیان میں ہی رہ جائے۔ مثلاً اگر آپ نے کوئی نمایاں پوزیشن حاصل کی ہو، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں اہم مقابلے جیتے ہوں، کوئی مقالہ یا کتاب تحریر کی ہو، کسی اہم ادارے میں ملازمت کر رکھی ہو یا کسی مشاعرہ میں بطور شاعر شرکت کی ہو، تو ایسی اہم باتیں اپنا نام اور تعلیمی قابلیت کے بارے میں صرف ایک آدھ جملہ بولنے کے بعد ہی آپ فوراً یہ بتانا شروع کر دیجئے، تاکہ آپ کی قابلیت کی دھاک شروع سے ہی بیٹھ جائے۔ اگر آپ نے کسی معروف تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے تو اس ادارے کے بارے میں بھی ضروری معلومات نوٹ کر کے انہیں یاد کر لیجئے۔ اگر آپ نے کوئی تھیسس لکھا ہے تو اسے اچھی طرح پڑھ لیجئے اور بوقت انٹرویو اسے اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیے۔ اگر آپ کا کوئی ریسرچ پیپر یا کتاب شائع ہو چکی ہے تو اسے بھی ضرور ساتھ رکھیے۔ میں دوبارہ آپ کو تاکید کر رہی ہوں کہ مندرجہ بالا سب کام آپ ٹیسٹ سے فارغ ہوتے ہی اگلے دن شروع کر دیجئے، بلکہ کسی بھی جاب کے لیے درخواست دیتے ہی انٹرویو کی تیاری کا آغاز کر دیجئے۔ یہ کافی وقت طلب کام ہیں، انہیں ایزی مت لیجئے۔ مثلاً اپنے شہر اور شخصیات کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا اور یاد کرنا، علاوہ ازیں اپنا ہی لکھا ہوا تھیسس پڑھنا وغیرہ، یہ کافی وقت طلب کام ہے۔ لہٰذا یہ سب امور اگر آپ پہلے ہی سر انجام دے لیں گے تو کال لیٹر ملتے ہی آپ تندہی سے اپنے مضمون اور جنرل نالج کی تیاری پہ بھرپور توجہ دے سکیں گے۔ انٹرویو سے پہلے اور انٹرویو کے دوران مزید کن ضروری امور کا خیال رکھنا ہوگا؟ اگر آپ ان کے بارے میں آگہی چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔